أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں، ہماری آج 24 کلاس ہے۔ مرکب جاری میں ضمائر کا استعمال کہ ضمیر، آپ اپنے ضمیر کی گردان کر لی ہے تو ہو ہما ہم والی، تو اسی ضمیر کا یہاں، اسی گردان کا یہاں استعمال ہوگا، اور وہ کس طرح سے یوز ہوتی ہیں مرکب جاری میں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں مرکب جاری کسے کہتے ہیں۔ آپ سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں پہلا لفظ حرف جر ہوتا ہے اور دوسرا اسم حالت جر میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ یہ حرف جر، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ کافی اسٹرانگ الفاظ ہیں۔ یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو کیا کر دیتے ہیں؟ مجرور کر دیتے ہیں، حالت جر میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے گھر میں، جب گھر کا ترجمہ کریں گے گھر میں، تو میں کو پہلے لکھیں گے فی اور گھر بعد میں، تو یہ ہوتا ہے فل بیتی۔ اسی مرکب میں جب ہم البیتی کی جگہ پہ ضمیر کا، جیسے گھر میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں، گھر کی جگہ ہم اس کا لفظ یوز کریں، جب ہم اگلے سینٹنس بولیں تو بار بار گھر نہ بولیں، گھر کی جگہ پہ اس بولنا چاہیں، تو وہاں پہ پھر ہم کو کیا ہے؟ ہو کی ضمیر استعمال ہوگی، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں پھر یہ بن جاتا ہے فی ہی۔ ابھی ہم نے کہا ضمیر ہے ہو کی، لیکن جب میں نے ملا کے بولا تو بولا فی ہی، اور اسی کو ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ ہے آپ کے حرف جر جو قرآن میں استعمال ہوئے 11۔ ٹھیک ہے، آپ نے یاد تو پورے ہی کر لیے ہوں گے باؤ تاؤ سے، لیکن پھر اس میں آپ کو ان ضمائر کو، یہ ضمائر جو ہیں آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ہم نے یلو سے کر دیے ہیں اور ایک پنک سے بھی کیا ہے، باقی وائٹ سے ہی ہے، وہ بھی آج آپ دیکھیں گی کہ ایسا کیوں ہے۔ بی، فی، علا، الا، یہ 4 ضمائر آپ چاہیں تو الگ سے اس طرح یاد کر لیں، بی، فی، علا، الا، ہے نا؟ اس کے بعد ہے من، عن۔ من، عن یہ دونوں ہی سے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے ہم آگے کہ کیوں دونوں کا، اور ہم آئی تھنک پچھلی کلاس میں بتا بھی چکے ہیں۔ اس من کا مطلب ہوتا ہے فرام، ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے گھر سے، مسجد سے، جگہ سے، ہے نا؟ تو یہ ہو جائے گا، ایسی جگہ پہ من یوز ہوگا، من المسجدی، ہے نا؟ اور ان ہوگا ان ابو ہریرہ، ان ابی ہریرہ، جیسے کیا تھا ہم لوگوں نے پہلے، کہ یہ ہوتا ہے کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے کوئی بات، کسی سے کہی ہوئی بات ہم منقول کریں دوبارہ، کسی کی کہی ہوئی بات ہم کسی اور کو بتائیں، تب ہم کہیں گے ہم نے اس سے سنا، تو کہیں گے ان لگا کے، ان انسن۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان، اس کا بھی مطلب سے ہی ہے۔ پھر لی دیکھ رہی ہیں آپ، پنک سے ہے، آگے دیکھیں گے کہ یہ پنک سے کیوں ہے۔ کا، جس کا مطلب ہوتا ہے جیسا یا مانند، ہے نا؟ مثال کے لیے کمثل، اس کا، اس کی طرح۔ تا، قسم کے لیے، جو کہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ وا، یہ بھی قسم کے لیے، اور یہ کسی بھی چیز کی قسم کھانے کے لیے یہ لفظ، یہ حرف استعمال ہو سکتا ہے۔ حرف جر، جب وا اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جائے تو وہ وہاں پہ قسم کا معنی دیتا ہے۔ حتی، یہ ٹل، انگلش میں ٹل کہتے ہیں نا، تک، جیسے حتی ہین، ایک مدت تک، یہ اس کا یہ اگزامپل آپ یاد کر سکتی ہیں۔ دوسری یہ ہے گردان آپ کی، جو کہ نصب یا جر میں استعمال ہوتی ہے۔ فی الحال ہم مجرور ہی اپنا فوکس رکھیں گے، کیونکہ حرف جر کے بعد یہ ضمائر آ رہی ہیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ مجرور ہو گئی، مجرور والی ہی گردان ہم لیں گے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے یہ 5 بلاکس جو ہے وہ گرین کیے ہوئے ہیں، تو یہ یلو والے بی، فی، علا، الا، یہ 4 حرف جر ان 5 کالم میں جو الفاظ ہیں، ان 5 بلاکس میں جو الفاظ ہیں، ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیسے؟
जैसे बी का हम आपको दिखाते हैं पहले, आपने ये नोट कर लिया, ये भी इसके ऊपर भी असर पड़ता है, वो हम आगे बताते हैं आपको, पहले आप इन 5 को समझ लें। देखिए बी के साथ, जब बी के साथ ये जमीर हुए आए जब, तो ये क्या हो गए, हु से ही हो गए, बिही। हुमा से क्या हो गया, हिमा। हुम से क्या हो गया, हिम। ये भी सवाल अक्सर दिमाग में आता है कि हुम था, ये हिम क्यों हो गया। हा वैसे ही रह जाता है, बिहा, लेकिन ये हुमा, ये दोनों एक ही हैं, हमने दोनों ही कलर किए जिससे आपको समझ में रहे, एक ही वर्ड है। तो अगर आप अपने नोट्स बना रही होंगी या नोट्स लिखेंगी तो उसमें लिख देंगी कि ये 4 हरफे जर इन 4 जमायर पर असरअंदाज होते हैं। 1, और ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। हुमा तो दोनों एक ही है ना। तो ये 4 जो है, ये 4 इन 4 पे असर करते हैं। यहां आपको 5 दिख रहा है क्योंकि ये सेम ही है दोनों। तो बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहिमा, बिहिन्ना। बाकी सब बिका, बिकुमा, बिकुम, बिखी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी ना, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब आप एक एक करके गर्दान देखें। बिही, हो सकता है कि मैं आप में से किसी को बुलाऊं अगली गर्दान करने के लिए, तो ये याद रखिएगा कि इन 5 को ही चेंज करना है। बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिखी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, बिना। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये जब आपको बी इस तरह नजर आए तो आप कैसे पहचानेंगी, इसका तर्जुमा क्या करेंगी, मेरे साथ। ठीक है, कैसे करेंगी मेरे साथ, क्योंकि आपका जो हरफे जर था वो सिर्फ ब और कसरा था, बी था, ब और जेर थी। इसके साथ जो आपको ये शेप वाली या नजर आ रही है, इससे आपको पता चला कि ये क्या है, मेरा मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी, बिना। इसी तरह से फी का, चले फी का मैं बुलाती हूँ, मेहर करें, फी यस के मैम। साथ करिए इसी गर्दान को। बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहुन्ना। बिहिन्न। ओ सॉरी, बिहिन्ना। हम्म, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, अ, बी, बिना। आपने बी का किया या फी का किया। मैम बी का किया। हाँ, मैंने तो फी का कहा था, चले सदफ करेंगी फी का, सदफ फी का करें इसी के साथ। जी मैम। फीही, फीही, फीहुम, फीहिमा, फीहिम, हम्म, जल्दी जल्दी। फीहा, हम्म, फीहिमा, हम्म, फीहिन्ना, हम्म। फीहा, फीकुम, फीकी, फीकुमा, फीकुन्ना, फी, अच्छा, आपने फी फी। की या को तो गायब कर लिया, फीका फीका कर दिया, फी का, जी ठीक है। है ना। बी के साथ तो या नहीं था, लेकिन फी में तो या था ना। ये देखिए, फी में या है ना। ओके तो ओके। अब दोबारा आप पढ़ेंगे, जैसे फी ही नहीं करेंगी आप, फी ही। जी जी और आप ठीक है। देखिए, मैंने आपको वो रूल सब जो आपको मैंने हु जमीर हु का रूल जी आपको जी बताया बाजी। था ना, वो रूल यहाँ पे काम करेंगे। हमने क्या बताया था कि जब हु की जमीर से पहले जेर आती है तो ये खड़ी जेर में बदल जाती है, वो बिही में आपकी खड़ी जेर में बदल गई। लेकिन साथ में क्या ठीक है। बताया था कि अगर हु की जमीर से पहले या साकिन रहता है तो वो जेर ही रह जाती है। तो अब चलें आप इस तरह से बनाएं, फी ऐसे आप बोलेंगी, फी ही, फी हिमा, फी हिम। इस तरह नहीं, फी ही, फी हिमा, फी हिम नहीं, वो बी था। ठीक है सदफ, जी बाजी। फीही, वेरी गुड। फीहिमा, हम्म, मा, फीहिम, हम्म, फी, फी। अच्छा ये बा है ना बाजी, वो जरा सादे वाले आगे ले आए हैं, तो ये बी के चले इधर साथ आ है। जाए। हम्म, हाँ जी जी ठीक है। इसके बाद है फीहा, फीहिमा, फीहुन्ना, फीका, फीकुमा, फीकुन्ना, सॉरी फीकुम,
فیکی، فیکما، فیکنہ، فینا. ہاں، تو ہم نے اس لیے اس کو پرپل کیا ہے. اس کو بھی ہر گردان میں آپ دیکھیں گی اور میں آپ کو سمجھاؤں گی. ٹھیک کہا آپ نے. جب بولے فی کا فی کی، اس کو بھی چھوٹا کریں تھوڑا. فی کا فی کی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری کلاس تو آپ دیکھیں آن لائن کلاس، اگر پڑھنا مشکل ہے تو پڑھانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. جب کبھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائیں گی تو آپ اس چیز کو محسوس کریں گی. تو جب ہم بولے تو بہت محتاط ہو کے بولنا ہے، کیونکہ مجھے آپ سامنے نظر نہیں آ رہی ہیں. تو یہ فی کا فی کی، ہم کو پتا چلے کہ یہ ایک ہی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک ہی حرکت ہے. اب دیکھیں یہاں پہ تھا فی اور اس میں ہمیں یا کو ایڈ کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں گی آپ، اس لیے میں نے یہ گردان یہاں پرپل سے کی ہے. ابھی مت کریے، ابھی آپ یہاں سمجھیے. آپ کے پاس یہ PDF آئے گا. فی یا فی نا. ٹھیک ہے، فی یا فی اس کا ہو گیا، اور اس کے ساتھ جب یا اٹیچ ہوا، دوسرا یا اٹیچ ہوا، تو یہ دونوں یا آپ کو یہاں دکھ رہے ہیں. فی یا فینا. یاد رہے گا صدف؟ یاد رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. سعدیہ، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہینڈ ریز کریں. کچھ بتانے کے لیے آپ ہینڈ ریز نہ کریں. جی جزاک استاد. اللہ سعدیہ، آپ سمجھ گئی الحمدللہ. فی یا اور فینا یہ یاد رہے گا، کیونکہ یہاں پہ دو یا ہے، ایک فی کا یا ہے اور ایک یا متکلم ہے. ہم نے بار بار کہا آپ جب اس گردان کو لکھیں گی تو کوئی حرکت لگائیں نہ لگائیں، لام کے زیر ضرور لگائیں گی. متکلم، تو اس میں ایک یا فی کی ہے اور دوسری یا کس کی ہے؟ تو یہاں پہ تو آپ کہیں گی فی کا فی کی، لیکن یہاں کہیں گی فینا. ٹھیک ہے، اس کا ہمیں مد اصلی سنائی دے. ویری گڈ. اسی طرح سے الہی بھی یہی چینج کرتا ہے. اب الہی کی گردان کون کرے گا؟ الا مطلب یہ والا، الا مطلب یہ، الا مطلب یہ، الا تک. جس نے آج نہیں کیا، انمول نے آج نہیں کیا، تو انمول آج کر دیں. جی ہاں جی انمول. آپ کی جی آپ کی الیہ، الیہما، الیہم، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیک، الیکما، الیکم، الیک، الیکما، الیکن، الیہ، الینا. ویری گڈ. انہوں نے دیکھا کہ یا وہاں بھی ہے، تو انہوں نے الا والا بھی یا لیا اور دوسرا یا متکلم کا بھی لیا اور کیا الیہ. ایک بار آپ سب لوگ مائک میوٹ کر کے ہی پڑھ لیں ایک بار سب لوگ یہ گردان. اب اس گردان کو کون کرے گا؟ سائمہ رفیق کریں گی؟ جی میم. اب آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اسی طرح کرنا ہوگا. کریں گی؟ جی میم. چلے کریں. علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا. جی ہاں، علینا ہے نا. علینا تو ہم لوگ دعاؤں میں اکثر پڑھتے ہیں نا. جی تو علینا. بہت ہی صحیح کیا، اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کیوں ایسا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ لام کو ہم نے پنک سے کیوں کیا. ٹھیک ہے، یہ لام جارا جب ضمیر سے اٹیچ ہوتا ہے تو یہ لام کی زیر زبر میں بدل جاتی ہے. اسی لیے آپ نے کبھی لیہی نہیں پڑھا یا لیہو نہیں پڑھا. کسی نے پڑھا ہو تو ہینڈ ریز کرے. آپ نے ہمیشہ کیا پڑھا؟ لہو، لہم. تو یاد رکھیں کہ یہ لام کی زیر، لام جارا جب اپنے آگے ضمیر سے اٹیچ ہوتا ہے تو یہ زیر زبر میں چینج ہو جاتی ہے، ایکسپٹ فار ون پلیس، اور وہ پلیس ہے یہ یا متکلم کی. تو اس لیے ہم نے اس کو پرپل کیا کہ جب آپ اپنی گردان لکھے تو آپ بھی اسی طرح ہائی لائٹ کر لیجئے گا کہ یہ کچھ پلیسز ہیں جو کہ ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتی ہیں. یہاں آپ دیکھیں یہ وہی لی ہے. یہاں پہ دیکھیں ہم نے لکھا ہے لی کے لیے.
اگر ہم اس سے کہیں کہ لہو کی انالیسس کیجئے، جو کہ اس ٹیسٹ میں نہیں کہیں گے آپ سے، لہو کی انالیسس کیجئے، تو آپ اس کو لکھیں گے لہو از اکول ٹو لی پلس ہو سیدھے پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہو سیدھے پیش کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ جب ہو سے پہلے زبر آ گئی، زبر یا پیش آتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ الٹے پیش میں بدل جاتی ہے. تو یہاں پہ زبر آئی ہے، اس لیے یہ وہی ہو ہے، الٹے پیش میں بدل گیا. لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکھم، لکی، لکھما، لکھن، لی، لنا. کون بتائے گا؟ فروخ آپ بتائیں. چلے آپ کا ہینڈ شاید کسی اور وجہ سے ریزڈ ہوگا، آپ ہی بتا دیں کہ یہ یہاں پہ یہاں پہ لی کیوں رہ گیا؟ ہاں کیونکہ وجہ یا کی دوستی کسرہ سے ہے، اس لیے. ویری گڈ. ریا کی دوستی ہاں کسرہ سے ہے، اور یا نے دیکھا کہ تو آلریڈی زیر ہے، تو میں کیوں بدلوں، ہے نا؟ تو یہ لی ہی رہ گیا، یا کی وجہ سے یہ لی ہے، باقی سب جگہ لا. تو جب بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے لہو، تو آپ یہ سمجھ جائیں گی یہ اس کا ترجمہ لیے ہی کریں گے، اس کے لیے، ان دونوں کے لیے، ان سب کے لیے. اور یہ لا میں جا رہا ہے، یہ اور یہ اسم جو ہے، یہ ضمیر جو ہے مجرور حالت میں ہے، یہ مرکب جاری ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس من، وہ کوئی چینج، دیکھیں یہ وائٹ سے ہے، یہ کوئی چینج کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی آپ اپنی نوٹ بک میں بعد میں نوٹ کریں گی، ابھی نہیں. من جب، اب من کے ساتھ بھی ایک رول تھا، اسی لیے آپ نے دیکھے من کا ہم لے کے آئے، باقی سب کا نہیں. یہاں پہ آپ نے یہ کر لیا، یہ اتنے آپ نے کر لیے، اور یہ تو پھر اپنے آگے ضمیر سے زیادہ تر آتے ہی نہیں ہیں، یہ اس کے آگے پھر اسم پراپر ہی آتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہم نے نہیں لیے. من یہاں سے لیا، اور ان بھی، ان کی گردان آپ کو ایز اے ہوم ورک کرنی ہے. من کا جو یہ لاسٹ پوائنٹ، یہ ان کے لیے دیکھیں، یہ میں نے یہاں چھوڑ دیا، یہ آپ ایز اے ہوم ورک کریں گے. اور یہ پوری گردان بھی اپنی نوٹ بک میں، یہ پوری الگ الگ ٹیبل بنا کے اپنی جو نوٹ بک ہے اس میں یہ ساری گردان اسی طرح جیسے میں نے ہائی لائٹ وغیرہ کر کے کیا ہے، ایسے ہی نوٹ کر لیں گے، جس سے جب کبھی آپ ریوائز کریں تو آپ اچھی طرح ایک کوئک ریویژن میں کر لے جائیں. من جب لام تعریف والے اسم سے پہلے آتا ہے تو نون پر زبر آ جاتی ہے. ہم نے اگزامپل دیا من پلس اللہ، من اللہ. جب بھی کوئی لام تعریف والا ال آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ لام تعریف والا ال لام ساکن ہوتا ہے، نون بھی ساکن ہے. تو نون ساکن اور اگلا لام ساکن کیسے ملتا؟ اس کے لیے نون پر کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے. آپ کسی الفاظ میں کبھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں بتایا جاتا ہے کہ زیر سے زیر ایڈ ہوتی ہے، لیکن من کیا لیتا ہے؟ زبر لیتا ہے، تو من اللہ ہی ہو جاتا ہے. تو یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیجئے گا. اور جب قرآن میں آئیں یہ الفاظ تو ان کو دیکھیے گا، سمجھیے گا، اور اپنی پیئر گرل سے ڈسکس کیجئے گا کہ مجھے تو آج یہ نظر آیا، مجھے تو آج وہ نظر آیا. اور یہاں پہ اس طرح سے چینج ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.